वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का एक रोमांटिक सा नॉवेल कल्बी मोहब्बत की एपिसोड 22 लेके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो घर पहुंचे तो नुमान को लाउंज में सोफे पर बैठा अपना मुंतजिर पाया। डैड। अर्शमान अपने वालिद को देखते ही खुशी खुशी आकर उसके पाँव से चिमट गया था, जबकि उसकी निगाहें अर्शमान के पीछे आती लड़की पर टिकी थीं। अनम देख चुकी थी मुकाबिल की आग बरसाती आंखों को। देखे डैड, आज अनम ने मुझे गुब्बारे दिलाए। वो अपने हाथ में पकड़े रंग बिरंगी गुब्बारे दिखाते हुए मुस्सरत भरे लहजे में बोला। वो नन्हा शहजादा बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी खुशी देख नुमान के कलेजे में टीस उठी थी, क्योंकि वो वाकिफ था अनम ने अपना बदला लेने के लिए ही अपनी ही औलाद को मोहरा बनाना शुरू कर दिया है। चलो, आप थक गए होगे, अपने कमरे में जाकर आराम करो। बमुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखते अर्शमान के बालों को नरमी से सहलाते हुए कहा। ओके डेड। वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। अलमास, इसे लेकर जाओ। इसने अलमास को देख हुक्म सादिर किया। वो अर्शमान को फौरन ही ऊपर उसके कमरे की जानिब ले गई थी। तुम्हें जुबैर ने मना किया था ना, फिर क्यों अर्शमान को लेकर बाहर रोड पर निकली? बस अर्शिमान के जाने की देर थी। नुमान अपना सबर का बांध तोड़ते हुए चिंघाड़ता हुआ उसकी जानिब आकर इस्तिफसार करने लगा। उसकी स्याह आंखें अंगारे बरसाती मालूम हो रही थी। क्यों? तुम डर गए? डर गए कि दुनिया को पता न चल जाए तुम्हारे गुनाह के मुतालिक? क्या मैं नहीं जानती? तुम छुपा कर रखते हो इसे। वो दोनों हाथ फोल्ड कर मुकाबिल के गुस्से को मुकम्मल इग्नोर करते भरम से पूछने लगी। मेरा फख्र है अर्शिमान, मैं तुम्हारी तरह अपनी औलाद को हराम व हलाल के तराजू में नहीं तोलता और ना तोल सकता हूँ, क्योंकि जिसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसकी सजा इसे कोई दे सकता है। गलती मेरी थी, सजा भी मेरा मुकद्दर। मेरी औलाद को इन सब में मत घसीटो। पहली और आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आइंदा अर्शिमान को बाहर ले जाने की गलती मत करना, समझी? इसके जुमले नश्तर की तरह दिल को घायल कर गए थे। वो माँ होकर जरा न हिचकिचाती थी अपनी ही औलाद को गाली देते, और यही बात नुमान के तन बदन में आग लगाती थी। इसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। जब तुम मेरे प्यारों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुमने कैसे सोच लिया मैं अर्शिमान को छोड़ दूंगी? अगर मेरे प्यारे बीच में आए हैं, तो तुम्हारा बेटा भी आएगा। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खुला ऐलाने जंग कर रही थी। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम समझती क्या हो खुद को? नुमान वलीद को ब्लैकमेल करोगी, वो भी उसी के घर में खड़े होकर? सिर्फ 1 घंटा और तुम्हारे प्यारे दुनिया से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। इस लड़की का जुर्रतमंद लहजा नुमान को हैरान कर गया था। वो अर्शिमान को लड़ाई में ला रही थी, इसकी जान को, इसकी जिंदगी की वाहिद खुशी को। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता? अगले ही पल इसका गला एक हाथ से दबाते जिंदगी को इस पर तंग करता, सांसों की बहाली को मुहाल करता। इसे अपने तरीके से याद दिलाने लगा कि कौन है वो, किस कदर खतरनाक है। गला दबाने के सबब इसका सांस रुक गया था। चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ने लगा, आंखों के डेले जैसे बाहर आने को थे। वो नुमान का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, जिंदगी की चाह में फड़फड़ा रही थी। वो संगदिल आंखों में बला की जनूनियत लिए इसे फड़फड़ाता देख रहा था। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मर जाएगी। तब आंखों में अपनी माँ और पुप्पो की मुस्कुराती तस्वीर घूमने लगी। वो जीना चाहती थी, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी फुप्पो के लिए। जिंदगी पर इसका भी तो हक था ना, इसके भी तो ख्वाब थे। अपने अंदाज में बात समझाने के बाद झटके से इस नाजुक जान को छोड़ा था। वो फर्श पर गिरकर लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। उसने अगले ही पल नुमान को कदूरस से देखा। तुम एक दरिंदे हो नुमान वलीद, एक दरिंदे। साहस बहाल हुआ तो उसकी जानिब निगाह उठाकर देख फंकार कर कहा। हाँ, मैं दरिंदा हूँ, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस दरिंदे की बात खामोशी से मानती रहो, अगर अपनी और अपने प्यारों की अमान चाहती हो तो। नीचे बैठकर इसके जबड़ों में अपनी उंगलियां गड़ाते एक एक लफ्ज जताते हुए नसीहत की। इसे धमकाने के बाद वो समझा मुकाबिल डर जाएगी, मगर इसके बरक्स वो गुस्से से इसका हाथ झटकते तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। अमान देने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुम अमान दे सकते तो मेरी बहन आज जिंदा होती।
माना इसका मारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। मुकाबिल दिलो जान से तड़प गया था इसकी बात सुन, मगर चेहरे पर जाहिर न होने दिया। अनम, अभी वो बोलकर खामोश ही हुई थी कि सामने से अर्शिमान की आवाज आई। नुमान के होश उड़े थे। वो फौरन अनम को उठाने के लिए आगे बढ़ा। मुझे मत मारो नुमान, प्लीज मुझे मत मारो। मैं आइंदा कभी तुम्हारी बगैर इजाजत के अर्शिमान को कुछ नहीं दिलाऊंगी। अनम ने उसे अपनी जानिब बढ़ता देख फौरन ही डरने की अदाकारी करते रूहानसा लहजे में कहा, अनम। अर्शिमान जो सीढ़ियों पर खड़ा था अपनी माँ को जमीन पर बैठकर रोता व डरता देख तेजी से परेशान होकर पास आया था। अनम को अचानक रोता देख मुकाबिल के होश उड़े थे। वो अपना सर पकड़ने लगा। अनम, ड्रामा मत करो, उसने दांत पीसते हुए वार्निंग आमेज लहजे में कहा। मगर वो लड़की इसकी वार्निंग को खातिर में लाने वाली कहाँ थी? अनम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अर्शमान उसके पास बैठकर उसके आंसू अपनी छोटी छोटी उंगलियों के पोरों से साफ करते फिक्रमंद लहजे में पूछ रहा था। बेटा, कुछ नहीं हुआ है, आपकी मॉम के सर में थोड़ा सा दर्द है, बस। आप नीचे क्यों आ गए वापस? वो वजीहा मर्द आंखों ही आंखों में अनम को वार्निंग देते अर्शमान से नरमी से पूछने लगा, क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चे से? अर्शमान, मैं बताती हूँ, मेरे कोई सर में दर्द नहीं। अनम, मुकाबिल गुस्से से चुप रहने का कहते, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। अपनी बात को जारी रखते हुए, बस आपको गुब्बारे दिलाने पर मुझे मार रहे हैं तुम्हारे डैड। वो अपने बच्चे की हमदर्दी समेट रही थी। डैड मार रहे हैं आपको? वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को रोता हुआ फर्श पर निढाल हालत में बैठा देख कैसे यकीन न करता। इसने अपने बाप की जानिब हैरत से देखा। उसकी नन्ही आंखें नुमान से सवाल कर रही थी। डैड, आप अर्शिमान की मॉम को कैसे मार सकते हैं? वो रोने लगा था, निहायत शिकवा आमेज लहजे में नुमान के सामने खड़े होकर पूछने लगा। बच्चे, खास तौर पर बेटे, माँ से दिली लगाव ज्यादा रखते हैं। वो भी रखता था, फिर इसे तो अपनी माँ भी कहीं सालों बाद नसीब हुई थी। अनम, बस करो, वो बच्चा है, अपनी लड़ाई में इसे मत घसीटो। नुमान हर्षिमान की का जवाब देने के बजाय उसके पीछे बैठी अनम उसके पीछे बैठी अनम को खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए मिन्नती अंदाज में गोया हुआ। अनम ने अपने बदले के चक्कर में ये सोचा ही नहीं कि अर्शिमान के नन्हे जहन पर इस लड़ाई का कितना बुरा असर होगा। इस लम्हे वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था खुद को। अनम ने सिर्फ चंद लम्हों में इसके बेटे को इसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा बात ये थी कि वो बेटे की नजर में बाप का जो वक्कार व मर्तबा होता है वो गिरा रही थी। क्यों, बच्चे को भी इल्म होना चाहिए, ऐसा सुलूक करते हो तुम उसकी माँ के साथ? वो रोते हुए गोया हुई। अनम, नुमान गुर्राते हुए धाड़ा। डैड, बस करें, अर्शिमान की मॉम बीमार है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो फिर अर्शिमान को छोड़कर चली जाएं, क्या यही चाहते हैं आप? वो खासा रोते हुए अपनी माँ की जानिब से लड़ रहा था। उसे अपनी खातिर लड़ता देख अनम को शदीद गिल्ट होने लगा, क्योंकि वो जानती थी वो इस बच्चे की सच्ची मोहब्बत व जज्बात को अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर रही है। मगर अगले ही लम्हे ख्याल आया, वो ये कभी ना करती अगर इस बच्चे का बाप इसकी जिंदगी में जबरन हुक्मरानी करने की कोशिश ना करता। आप बहुत बुरे हैं, आपने अर्शिमान की मॉम को मारा। अर्शिमान आपसे कभी बात नहीं करेगा, वो रोते हुए कहकर अपनी माँ की जानिब मुड़ गया। अनम, आप अर्शिमान के साथ चलो, अर्शिमान आपकी हिफाजत करेगा। कहने को वो छोटा सा बच्चा था, मगर इसने वो जुमला अदा किया जो अगर इसका बाप या भाई होता तो वो अदा करते। इसका आखिरी जुमला जैसे रूह में उतर गया हो। अनम का रुखसार के मरने के बाद कोई मुहाफिज ना था। शायद यही सबब था कि नुमान के लिए इतना आसान रहा इसकी जिंदगी उजाड़ देना। मगर अब नहीं, अब इसका बेटा मौजूद था जो अपनी ताकत के मुताबिक इसकी ढाल बनने के लिए तैयार खड़ा था। वो माँ थी, सगी माँ। इसका बच्चा जान वार रहा था उस पर, अपने बाप के सामने तन कर खड़ा हो गया था, सिर्फ उसकी बात पर यकीन करके। वो कैसे अपने दिल को माइल होता ना पाती? पत्थर भी तो इस कदर मोहब्बत देखकर पिघल जाए। वो तो फिर माँ ठहरी। इसलिए में शिद्दत से दिल चाहा कि इसे सीने से लगाकर रोए, मगर अचानक जिसे जहन ने झंझोड़ा हो, वो कौन है और किसका खून है, याद दिलाया हो। वो लम्हा भर जागी ममता इस नफरत व कदूरत तले दब गई थी।
نعمان منہ میں انگارے چبا رہا تھا. موقع محل کے اعتبار سے اسے خاموش ہو جانا ہی بہتر لگا. چلیں؟ ارشمان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. وہ اسے ساتھ لے جانے لگا تھا. اچھا نہیں کیا تم نے. وہ خوبرو نوجوان آنکھوں ہی آنکھوں میں گویا ہوا، جس کے جواب میں وہ اپنے آنسو صاف کرتی. فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ارشمان کے ساتھ چل دی، جیسے کہہ رہی ہو ابھی یہ تو شروعات ہے. اگلا سین. یہ ارشمان کا کمرہ ہے، آپ یہاں آرام سے رہو، ڈیڈ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اسے اپنے بیڈ کے پاس لا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ ننھی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے وہ دیکھ پا رہی تھی. آپ رو کیوں رہے ہو؟ وہ چاہ کر بھی روک نہ سکی خود کو استفسار کرنے سے. کیونکہ ڈر لگ رہا ہے. اپنی چھوٹی انگلیوں سے آنسو صاف کرتے چہرہ جھکائے جواب دیا. ڈر؟ کیسا ڈر؟ وہ الجھی، ساتھ ساتھ تھوڑا پریشان بھی ہوئی. ڈر کہ آپ پھر ڈیڈ کی وجہ سے ارشمان کو چھوڑ کر نہ چلی جاؤ. وہ روتے ہوئے اپنا ڈر بتانے لگا، جسے سن انم کے دل کو کچھ ہوا. آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے پہلے آپ کے ڈیڈ کی وجہ سے آپ کو چھوڑا تھا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی. ڈیڈ نے خود بتایا. وہ معصومیت سے جواب دہ ہوا. کیا بتایا تھا؟ پوری بات بتاؤ. وہ جاننا چاہتی تھی نعمان نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں ارشمان کو. یہی کہ ڈیڈ آپ کو بہت پریشان کرتے تھے، آپ سے بلا وجہ لڑتے تھے. آپ ارشمان سے بہت پیار کرتی تھی، مگر ڈیڈ کی روز لڑنے کی عادت سے تنگ ہو کر آپ ارشمان کو ان کے پاس چھوڑ کر طلاق لے کر چلی گئی تھی. اس کی بات سن وہ لڑکی ہکا بکا رہ گئی تھی. نعمان جیسے درندے سے اسے کب امید تھی کہ وہ اس کے بیٹے کے دل میں ماں کی محبت ڈالے گا، سارا الزام و برائیاں اپنے سر لے گا اور اس کی صرف اچھائی بتائے گا. اب سمجھ آ گیا تھا کیوں ارشمان اتنی محبت کرتا تھا اس سے، کیونکہ یہ محبت بھی نعمان نے اس کے دل میں ڈالی تھی. کیوں اپنے بیٹے کے دل میں خود سے بڑھ کر اس کا مقام رکھا، خود کو ظالم اور اسے مظلوم بتایا. مانا سچ یہی تھا، مگر اسے ضرورت نہیں تھی اپنے بیٹے کے دل میں اس کی محبت ڈالنے کی. آپ ارشمان کو پھر سے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے بڑی محبت و پر امید نگاہوں سے تکتے ہوئے اس کی شہادت کی انگلی پکڑ کر پوچھا. جتنا آسان تھا نعمان کے سامنے یہ کہنا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اتنا ہی مشکل تھا ارشمان کے سامنے یہ جملہ دہرانا. ان خوبصورت گرے آنکھوں میں جھلملاتی امید وہ کیسے توڑ دے؟ بھلا کہاں سے لائے پتھر کا دل جو ہاں بول کر اس کی امید توڑ سکے؟ مجھے نیند آ رہی ہے. کیا آپ کو آ رہی ہے؟ اس نے موضوع یکدم جمائی لیتے ہوئے بدلا. ہاں. وہ اس بات میں سر ہلانے لگا. چلو تو پھر جلدی سے سوتے ہیں. وہ کہہ کر بیڈ کی جانب بڑھی. کیا آج انم ارشمان کو کہانی سنائے گی؟ ارشمان نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے چمکتی آنکھوں و ایکسائٹڈ لہجے میں استفسار کیا. کہانی؟ وہ بہلا سا چہرہ بنا کر بولی. وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا. سمجھ نہیں آیا کہ قریب آنے دے یا روکے. نہیں آتی. وہ اداس ہو کر. ایک آتی ہے، وہ سنا دوں؟ پتہ نہیں چلا اسے، مگر چور دروازے سے دل میں ارشمان کی محبت داخل ہو کر اپنا گھر بنا رہی تھی. اگر پہلے والی انم ہوتی تو یوں ہی جھٹک دیتی، مگر اب وہ نہیں کر پا رہی تھی. مانے یا نہ مانے، لچک پیدا کروا ہی لی تھی ارشمان نے اپنے لیے اس کے لہجے میں. ہاں ہاں وہی سنا دیں. وہ فوراً ہی راضی ہوا. اور کیوں کرنا ہوتا، آخر اس کی ماں سنا رہی تھی. بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ جب رات کے وقت بالکل اندھیرا ہوا کرتا تھا. رات ہوتے ہی سارے بچے اپنے گھر میں چلے جاتے. انہیں ڈر لگتا اس اندھیرے سے. بیچارہ چاند بہت روتا اور خدا کی ناشکری بھی کرتا، کیونکہ وہ ابھی کہانی سنانا اسٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ ارشمان نے اٹھ کر بیٹھ اپنے ننھے ہاتھ سے اپنا سر پکڑا تھا. نہیں، آپ کو بھی ڈیڈ کی طرح صرف یہ چاند سورج والی کہانی ہی آتی ہے؟ وہ روتو سا منہ بنا کر بولا. یہ کہانی تو اسے منہ زبانی یاد تھی، اور کیسے نہ ہوتی، اس کا باپ صرف یہی ایک کہانی تو سناتا تھا. آپ دونوں کو ایک ہی کہانی کیوں آتی ہے، کوئی دوسری کیوں نہیں؟ وہ سر پکڑ کر پوچھتے ہوئے. انم کو خاصا کیوٹ لگا تھا، کیونکہ شاید ہم دونوں نے ایک ہی شخص سے سنی ہو. انم خاصا حیران ہوئی تھی یہ بات جان کر کہ نعمان کو بھی صرف یہی ایک کہانی آتی ہے. کون ہے وہ شخص؟ ارشمان نے خاصا اشتیاق سے استفسار کیا. رخسار. ابھی وہ جواب دیتی اس سے قبل ہی دروازے کی جانب سے آواز آئی. انم و ارشمان دونوں ہی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے.
نعمان مسکراتے ہوئے اندر چلتا ہوا آیا تھا۔ انم کو اتنی جلدی اس کے مسکراتے ہوئے آنے کی توقع ہرگز نہ تھی۔ ڈیڈ، ارشمان منہ پھلا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھیر گیا۔ ڈیڈ بہت شرمندہ ہیں، آپ کی موم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ سوری انم، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ آخری بار معاف کر دو۔ اپنے بیٹے کے سامنے خاصا لچکدار لہجے میں انم کو دیکھ معافی مانگنے لگا۔ انم جانتی تھی وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے، اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننے کے لیے۔ نعمان ارشمان کے سامنے اچھا بن رہا تھا تو ضرورت تھی کہ وہ بھی بنے، کیونکہ وہ بچہ ہی واحد کمزوری تھا اس درندے کی۔ اگر اسے اسی کے کھیل میں مات دینی ہے تو ضروری تھا کہ اس کی کمزوری کو اپنی مٹھی میں رکھا جائے۔ پلیز انم، معاف کر دو۔ اب غصہ تھوک بھی دو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر دانستہ طور پر بار بار معافی طلب کرنے لگا۔ انم نے فوراً ہی جھنجھلا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ ارشمان، تم کہو نا اپنی موم سے کہ ڈیڈ کو معاف کر دیں۔ وہ ارشمان سے سفارش کروانے لگا۔ انم، ڈیڈ کو معاف کر دو، وہ شرمندہ ہیں۔ پلیز، وہ پھر ایسا نہیں کریں گے۔ ارشمان ماں باپ دونوں کی محبت و توجہ کا طالب تھا۔ اگر وہ دونوں لڑتے رہے تو کبھی اس کے خواب پورے نہ ہو سکیں گے۔ وہ ننھا شہزادہ چاہتا تھا کہ وہ محبت سے رہیں، جیسے یوٹیوب ویڈیوز میں دوسرے بچوں کے والدین نظر آتے تھے اسے۔ نعمان واقف تھا اپنے بیٹے کے خوابوں سے۔ وہ اپنے باپ کی بڑی منتی انداز میں سفارش کرنے لگا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ معاف کر دیں۔ وہ بھی نعمان ولید کو کبھی نہیں۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھ کر تیزی سے باہر چل دی تھی۔ آپ نے ڈیڈ کو معاف کیا؟ وہ فکر مند لہجے میں ارشمان کو دیکھ پوچھنے لگا۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے دوبارہ ارشمان کی موم کو تنگ کیا تو ارشمان آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ موم کے ساتھ ساتھ اس بار ارشمان بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی نعمان کا دل دہل گیا تھا۔ ایسا مت کہو چیم، ڈیڈ نہیں جی سکتے آپ کے بغیر۔ ڈیڈ تو مر ہی جائیں گے۔ ڈیڈ تو جیتے ہی صرف آپ کے لیے ہیں۔ یقین کرو، اگر آپ نہ ہوتے تو اب تک تو ڈیڈ شاید مر چکے ہوتے۔ آپ میری جان ہو، آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں مرد بڑا سخت جان ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں روتا۔ وہ بھی دنیا کے لیے بڑا سخت جان تھا، مگر جب بات ارشمان کی آتی تو وہ کمزور پڑ جاتا۔ وہ جذباتی ہو کر اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ اس کا لہجہ روحان سا تھا اور آنکھیں سرخ آنسوؤں سے بھری، جن میں کھو دینے کا خوف امڑ آیا تھا۔ سوری، وہ اپنے باپ کو روتا دیکھ فوراً ہی اپنی ننھی انگلیوں سے اس کے چہرے پر چھلکتے آنسو صاف کرنے لگا۔ سوری کی کوئی ضرورت نہیں، بس دوبارہ ارشمان کے منہ سے چھوڑ کر جانے کی بات نہ سنوں۔ وہ اسے سینے سے لگاتے شدت کرب سے آنکھیں موندے محبت سے حاکمانہ انداز میں کہنے لگا۔ لیکن آپ کو ارشمان سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ وہ گلے سے ہٹ کر ننھی پیشانی پر بل ڈالے بولا۔ کیسا وعدہ؟ وعدہ کہ آپ ارشمان کی موم کو اب بالکل تنگ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں بہت سارا پیار کریں گے تاکہ وہ ارشمان اور آپ کو کبھی چھوڑ کر نہ جائیں۔ کاش تم جتنا آسان سمجھتے ہو معاملات اتنے ہی آسان ہوتے۔ وہ رنجیدہ سی مسکران چہرے پر سجائے سوچنے لگا۔ کریں نا وعدہ؟ وہ اپنا ننھا ہاتھ اس کے آگے کرتے زور دینے لگا۔ وعدہ، تمہاری ماں کو تمہیں چھوڑ کر جانے نہیں دوں گا، اور نہ تمہیں مجھے چھوڑ کر۔ اس کا ننھا ہاتھ تھام اپنے لبوں سے چومتے وعدہ کیا۔ اگلا سین۔ تم، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ لاؤنج میں آ کر اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس نے اپنا ہاتھ کسی انجانی گرفت میں کھنچتا ہوا محسوس کیا۔ وہ خوبرو نوجوان اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی اسے اندر دھکیلتے دروازہ لاک کرنے لگا۔ بیڈ پر گرتی اس سے قبل خود کو سنبھالتی سیدھے ہو کر کھڑی ہوئی، پلٹ کر اس دروازہ لاک کرتے نوجوان کو دیکھ بھپر کر بولی۔ کیا؟ وہ خاصا انجان بنتے ہوئے اس کے قریب اپنے قدم بڑھانے لگا۔ زیادہ بھولے مت بنو، اس طرح کیوں لائے ہو مجھے؟ اسے قریب آتا دیکھ مانا وہ ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے وجود میں ہمت جمع کر چیختے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ تو کیا گود میں اٹھا کر لاتا تمہیں؟ وہ بالکل قریب آ کر دانت پیستے ہوئے طنزیہ پوچھنے لگا۔ اس کے قریب آنے پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی
مگر جیسے جیسے وہ پیچھے قدم لے رہی تھی ویسے ویسے وہ اس کی گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اچانک راستہ ختم ہو گیا تھا پیچھے۔ اسے اپنی کمر کسی ٹھوس چیز سے مس ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ اپنے پیچھے الماری دیکھ اس کا جیسے دم خشک ہوا۔ وہ وجیحا مرد بالکل نزدیک آ گیا تھا، مگر اب پیچھے جانے کا راستہ کہاں تھا جو وہ دوری قائم رکھ پاتی؟ پتہ ہے، محبت و نفرت جمع ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ زمائنے انداز میں کہتا ہوا وہ اس کی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ کیا 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 مطلب؟ اس کی باتیں و اس کا انداز انم کی جان ہوا کر رہے تھے۔ بمشکل ہی ڈرتے ڈرتے استفسار کیا، تمہارے اس ڈرامے کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں بہت پیار دوں، اتنا پیار کہ تم کبھی ہمیں چھوڑ کر جانے کی نہ سوچو، اور تمہیں تو پتہ ہے میں ارشمان سے کیا وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے آہستگی سے بتانے لگا۔ انم کو شدید کراہت آ رہی تھی اس کے چھونے سے۔ دل چاہا کہیں بھاگ جائے یا اسے خود سے دور پھینک دے۔ میرے قریب آنے کی سوچنا بھی مت تم، ورنہ… جہاں اس ستمگر کی باتیں سن روح فنا ہو رہی تھی، وہیں ذہن سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ ڈرنے کا نہیں، ہمت دکھانے کا وقت ہے۔ جتنا وہ ڈرے گی مقابل اتنا ہی قابض آنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے لرزتے وجود میں ہمت جمع کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، غرا کر شہادت کی انگلی اس کے سامنے اونچی کرتے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، ورنہ… اپنی جانب اٹھنے والی اس حسین گڑیا کی شہادت کی انگلی پکڑ کر چومتے ہوئے محظوظ انداز میں بولا۔ اس نازک صفت کی دھمکی کو وہ وجیحہ مرد کہاں خاطر میں لانے والا تھا؟ اپنی انگلی سے مقابل کو مس ہوتے ہی شدید جھنجھلاہٹ کا احساس ہوا۔ فوراً ہی منہ بسور کر اپنی انگلی واپس اپنی جانب کھینچ کر اپنے انگوٹھے سے مسلنے لگی، جیسے اس کا لمس اپنی انگلی سے صاف کر رہی ہو۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بھپر کر حکم صادر کر رہی تھی۔ میں نے کہا دور ہٹو! اس کے چیخنے پر بجائے پیچھے ہونے کے وہ مزید قریب آنے لگا۔ ستمگر کی انگلیوں کی بے باکیاں بڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے وہ نازک جان اپنی گردن پر رقص کرتا محسوس کر رہی تھی، جس کے سبب انم کی جان ہلکان ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنے ہی کھیل میں مزہ نہیں آ رہا اب؟ بے وقوفوں کی طرح انجام کی پرواہ کیے بغیر جب بازی کھیلی ہے تو اب بھگتنا تو پڑے گا نا میری جان۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قابو کر سر سے اوپر الماری سے لگاتے اس کے چہرے کے بالکل نزدیک اپنا چہرہ لا کر دانت پیستے ہوئے گویا ہوا، نعمان ولید، سوچنا بھی مت، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے سجائے وہ دھمکی آمیز لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی کدورت وہ پڑھ سکتا تھا، مگر اس کی سانسوں سے اب پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو تم پہلے ہی کوشش کر چکی ہو۔ وہ تو تم پہلے ہی کوشش کر چکی ہو۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کی پشت پر اپنی انگلیاں جماتے اس کے حسین چہرے کو اپنے چہرے کے مزید قریب کر آنکھوں میں انگارے لیے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ ارشمان کی جانب تھا۔ مقابل یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ پچھلی بار کی طرح کمزور نہیں ہوں میں۔ اس بار میں خودکشی نہیں کروں گی، تمہارا قتل کروں گی نعمان ولید، تمہارا قتل، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اس بار جزا و سزا کے فیصلے بات کے لیے نہیں چھوڑوں گی میں، وہ قطعی لہجے میں چنگھاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زبردستی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم میرے نکاح میں ہو، ہمارے درمیان پہلے جیسا کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلے میں نے تمہاری جان پر ظلم ڈھایا تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کر کے۔ اب تم ڈھا رہی ہو میرا حق مجھے نہ دے کر۔ اس وقت میں مظلوم ہوں انم، اور تم ظالم۔ میں نے گناہ کیا، قبول بھی کر رہا ہوں، اور سزا کے لیے بھی تیار ہوں، مگر تم وہ ہو جو گناہ بھی کر رہی ہو اور قبول بھی نہیں کر رہی۔ وقت بدل گیا ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہمارا رشتہ بدل گیا ہے۔ مانا اس لمحے انگارے چبا رہا تھا وہ، مگر یہ جملے ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں لچک آ گئی تھی، تھوڑی نرمی آ گئی تھی۔ سمجھانے لگا تھا اس گرے آنکھوں والی حسینہ کو کہ رشتہ اب بدل گیا ہے ہمارا۔ جزا و سزا کی مستحق تو اب وہ بھی ٹھہرے گی، کیونکہ حق مار رہی ہے اس کا، ظلم ڈھا رہی ہے اس کی جان پر۔ میں نہیں مانتی ہمارے درمیان کسی رشتے کو۔ تم نے جبرن نکاح کیا ہے مجھ سے۔ وہ ڈری نہیں، لچک نہ لائی آواز میں، مقابل کے منہ پر شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے جواب دیا۔
وہ الگ بات ہے پورا وجود کپ کپا رہا تھا اس لڑکی کا. کیا آسان تھا اپنے خوف کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی بات نڈر لہجے میں کہنا. مگر وہ کہہ رہی تھی. وہ لڑکی نہیں جانتی اس کی نزدیکی سانسوں کی گرمی, نشیلے نینا, سرخ ہونٹ, ہاتھوں کا نرم و گرم لمس, گویا کہ سر تا پاؤں نشے کی طرح چڑھ رہی تھی مقابل کو. اس لڑکی نے محسوس نہیں کیا مقابل کی سانسیں پھولنے لگی تھی. اس حسین گڑیا کے اتنے نزدیک آنے کے بعد اب وہ دور کیسے جائے. مانو یا نہ مانو, میرے بچے کی ماں ہو تم, اور اس رشتے کے سبب تم آٹومیٹکلی میری ہو گئی. اور اب تو اپنے بیٹے سے وعدہ بھی کر آیا ہوں, اس کے سرخ ہونٹوں کے قریب ہونٹ لا کر اسے خود سے منسوب کرتے بھرائی آواز میں کہا. نو. اب وہ جواب میں کچھ بول سکے اتنی مہلت ہی کہاں دی تھی مقابل نے, مگر صرف 2 لمحے بعد نعمان نے اپنے منہ میں خون کا ٹیسٹ محسوس کیا. انم نے ہار نہیں مانی تھی, اتنی زور سے اس کے ہونٹوں کو کاٹا تھا کہ اپنے خون کا ذائقہ خود چکھا تھا اس خوبرو نوجوان نے.